السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ ومحمد بن مثنى کلاہما عن محمد بن جعفر عن شعبۃ عن منصور۔ ما قبل میں جو حدیث گزری ہے جس کی تخریج ما قبل میں بھی بیان کیا تھا امام مسلم نے کہ حدثنا محمد بن مثنى و محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبہ۔ اب اسی حدیث کی جو ما قبل میں گزر چکی ہے اسی حدیث کی اور بھی مختلف سندیں ذکر کر رہے ہیں، جس سے یہ معلوم ہوگا کہ یہی حدیث متعدد طرق سے مروی ہے، اور متعدد طرق سے اگر کوئی حدیث مروی ہوتی ہے تو وہ قوی ہو، اگر ضعیف حدیث بھی ہو تب بھی قوی ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو بکر ابن ابی شیبہ نے اور محمد ابن مثنى نے، دونوں نے امام مسلم فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی، کلاہما عن محمد ابن جعفر، اور یہ دونوں لوگ روایت کرتے ہیں محمد ابن جعفر سے۔ اس سے پہلے جو سند ذکر کی تھی امام مسلم نے وہاں پر تھا کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو بکر ابن ابی شیبہ نے اور محمد ابن بشار نے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر جو سند ذکر کی ہے محمد ابن مثنى وہاں پر تھے اور محمد ابن بشار تھے، اور یہاں پر ابو بکر ابن ابی شیبہ اور محمد ابن مثنى، تو گویا کہ اس سے معلوم ہوا کہ امام مسلم کو محمد ابن مثنى، محمد ابن بشار اور ابو بکر ابن ابی شیبہ تینوں لوگوں نے امام مسلم سے یہ حدیث بیان کی ہے، اور فرماتے کلاہما عن محمد ابن جعفر، ابو بکر ابن ابی شیبہ اور محمد ابن مثنى دونوں روایت کرتے ہیں محمد ابن ابی جعفر سے، اور اس سے پہلی سند میں کہا تھا کہ محمد ابن مثنى، محمد ابن بشار وہ دونوں لوگ روایت کرتے ہیں محمد ابن جعفر سے، اور یہاں پر ابو بکر ابن ابی شیبہ بھی آ گئے، تو اس سے پتہ چلا کہ ان تینوں لوگوں نے روایت کی ہے محمد ابن جعفر سے، اور محمد ابن جعفر کے بعد وہی ہے کہ عن شعبہ، حضرت شعبہ سے انہوں نے روایت کی ہے، عن منصور، اور حضرت شعبہ نے حضرت منصور سے روایت کی ہے۔ جبکہ اس سے پہلے سند میں یہ تھا کہ محمد ابن جعفر نے کہا تھا حدثنا شعبہ، مجھ سے حدیث بیان کی ہے شعبہ نے، اور حضرت شعبہ نے براہ راست کہہ دیا تھا سمعت قتادہ عن سالم، کہ میں نے حدیث سنی ہے قتادہ سے، تو وہاں پر یہ تھا کہ قتادہ سے سنی ہے، اور یہاں پر حضرت شعبہ کہتے ہیں عن منصور، روایت کرتے ہیں منصور سے۔ تو الفاظ کا فرق سمجھ میں آ رہا ہے، انہی الفاظ کے فرق کو بیان کرنے کے لیے امام مسلم علیہ رحمۃ و رضوان تحویل سند کہہ کر کے مختلف سندیں ذکر کر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں اب تحویل سند، قال، کہا، وحدثنی محمد بن عمرو بن جبلہ، مجھ سے حدیث بیان کی محمد ابن عمرو ابن جبلہ نے، قال، انہوں نے کہا، حدثنا محمد، ہم سے حدیث بیان کی محمد نے، محمد سے مراد ابن جعفر۔ اب ما قبل کی سندوں میں غور کرو، امام مسلم سے حدیث بیان کی محمد ابن مثنى نے، محمد ابن بشار نے، ایسی ابو بکر ابن ابی شیبہ، محمد ابن مثنى نے، اور ان دونوں نے روایت کی محمد ابن جعفر سے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر کیا ہے کہ محمد ابن عمرو ابن جبلہ نے امام مسلم سے حدیث بیان کی، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حدیث بیان کی محمد ابن جعفر نے، یہاں پر واسطے کم ہو گئے، وہاں پر امام مسلم اور محمد ابن جعفر کے درمیان واسطہ تھا، دو واسطے تھے، اور یہاں پر امام مسلم اور محمد ابن جعفر کے درمیان صرف ایک واسطہ ہے اس سند میں، یہ ظاہر کرنے کے لیے یہ سند ذکر کر دی۔ پھر تحویل سند، قال وحدثنا ابن مثنى، ہم سے حدیث بیان کی
ابن مسنہ نے یعنی محمد ابن مسنہ نے، قال انہوں نے کہا حدثنا ابن ابی عدی، ہم سے حدیث بیان کی ابن ابی عدی نے، کلاہما یہ دونوں حضرات یعنی محمد ابن مسنہ اور ابن ابی عدی دونوں حضرات روایت کرتے ہیں عن شعبہ سے، اور وہ روایت کرتے ہیں عن حسین سے، جبکہ اوپر کی سند میں یہ تھا کہ شعبہ نے روایت کی ہے منصور سے، اور اس سند میں یہ کہ شعبہ نے روایت کی ہے حسین سے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے پتہ چلا کہ شعبہ نے دونوں سے روایتیں کی ہے، حدیث وہی ہے۔ تحویل سند کے ساتھ پھر ایک اور سند پیش کر رہے ہیں، فرماتے ہیں قال وحدثنی بشر بن خالد، امام مسلم فرماتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی بشر ابن خالد نے، قال انہوں نے کہا اخبرنا محمد، ہمیں خبر دی محمد نے، یعنی محمد سے مراد جعفر۔ اب یہاں پر بھی دیکھو براہ راست ابن جعفر محمد ابن جعفر تک پہنچ گئے نا، بیچ میں صرف امام مسلم اور محمد ابن جعفر کے بیچ میں صرف بشر ابن خالد ہی کا صرف واسطہ رہا نا، اور جبکہ اس سے پہلے کچھ سندوں میں آپ نے دیکھا کہ دو واسطے موجود تھے۔ قالا محمد ابن جعفر نے کہا حدثنا شعبۃ عن سلیمان، ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، اور شعبہ روایت کرتے ہیں سلیمان سے۔ معقول میں پتہ چلا تھا کہ شعبہ نے روایت کی منصور سے، اور ایک سند سے پتہ چلا شعبہ نے روایت کی حسین سے، اور اس سند سے معلوم یہ ہوا کہ شعبہ نے روایت کی ہے سلیمان سے۔ تو شعبہ نے تین لوگوں سے روایت کی ہے۔ اب منصور، حسین اور سلیمان، ان تین سے امام شعبہ نے روایت کی۔ اب یہ تین لوگ کس سے روایت کرتے ہیں؟ تو فرماتے کلہم عن سالم، یہ سب کے سب روایت کرتے ہیں سالم ابن ابی جعد سے، عن جابر، اور سالم ابن ابی جعد روایت کرتے جابر سے، وہ روایت کرتے عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پھر آگے حدیث وہی ہے۔ اب تحویل سند کے ساتھ پھر ایک سند ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال فرمایا وحدثنا اسحاق ابن ابراہیم، ہم سے حدیث ذکر کی بیان کی اسحاق ابن ابراہیم حنظلی نے، و اسحاق ابن منصور، اور اسحاق ابن منصور نے، قالا ان دونوں نے کہا اخبارنا النضر ابن شمیل، ہمیں خبر دی نضر ابن شمیل نے، قال انہوں نے کہا حدثنا شعبۃ، ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، انہوں نے روایت کی عن قتادہ سے، و حدیث اور قتادہ و عن قتادہ سے، و منصور اور منصور سے، و سلیمان سے، حسین سے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا نا کہ ان ساری سندوں سے پتہ چل رہا ہے کہ شعبہ نے منصور سے بھی روایت کی ہے، حسین سے بھی روایت کی ہے، سلیمان سے بھی روایت کی ہے۔ اب امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک ایسی ہی سند ذکر کر دی جو قتادہ سے روایت کرنے، وہ شعبہ سے روایت کرنے والے جو راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ شعبہ نے کتنے لوگوں سے اسی حدیث کی روایت کی ہے۔ فرماتے کہ حدثنا شعبہ، نضر ابن شمیل نے کہا ہم سے شعبہ نے حدیث بیان کی، عن قتادہ، شعبہ روایت کرتے قتادہ سے، منصور سے، سلیمان سے، حسین سے، ان لوگوں سے شعبہ نے روایت کی، حسین ابن عبد الرحمن سے۔ قالو، ان سب لوگوں نے کہا سمعنا سالم بن ابی جعد، ہم نے اس حدیث کو سالم ابن ابی جعد سے سنا ہے، وہ روایت کرتے ہیں عن جابر ابن عبداللہ، جابر ابن عبداللہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، بنحو حدیث من ذکرنا، انہی لوگوں کی حدیث کی طرح جن کا ذکر ہم نے اس سے پہلے کر دیا ہے حدیثوں کا، من ذکرنا حدیثہم، جن کی حدیثوں کو ہم نے من قبل اس سے پہلے ذکر کر دیا۔ وفی حدیث النضر عن شعبہ، جو بعد میں ہم نے جو سند ذکر کی جس میں یہ تھا کہ منصور نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی نضر ابن شمیل نے، اور نضر ابن شمیل نے کہا ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، جو بعد والی سند ہے اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہے، تو امام مسلم اسی تبدیلی کو بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وفی حدیث النضر عن شعبہ، نضر کی جو حدیث عن شعبہ ہے، حدیث نضر عن شعبہ جو ہے، قالا فرمایا اس میں انہوں نے کہ وزادہ فیہ حسین، کہ اس سند میں حسین نے، اس حدیث میں حسین نے اور سلیمان نے اضافہ کیا ہے۔ قالا حسین نے کہا، حسین کے الفاظ یہ ہیں، قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت قاسما، یہ الفاظ ان کے ہیں، انما بعثت قاسما اقسم بینکم۔ وقال سلیمان، اور سلیمان نے جب وہی روایت کی حدیث تو سلیمان نے یہ الفاظ کہے فإنما انا قاسم اقسم بینکم،
ان کے الفاظ یہ ہیں، یعنی الفاظ بدلے ہوئے، مفہوم تقریباً سب کا یکساں ہے کہ حضرت سلیمان نے یہ کہا کہ میں، سرکار نے یہ فرمایا کہ میں قاسم ہوں اور اقسم بینکم، تمہارے درمیان میں روزیاں اور نعمتیں تقسیم کرتا ہوں۔ اور جبکہ ایک دوسری سند سے میں نے آپ کو بتایا تھا اس سے پہلے سبق میں کہ ایک حدیث وہ بھی ہے جس میں الفاظ اور بدلے ہوئے ہیں، جس میں یہ ہے انما انا قاسم واللہ یعطی۔ حدثنا عمرو الناقد، ہم سے حدیث بیان کی عمرو ناقد نے، اور محمد ابن عبداللہ ابن نمیر جمیعا، محمد ابن عبداللہ ابن نمیر، ان تمام نے ہم سے حدیث بیان کی عن سفیان، روایت کرتے ہوئے سفیان سے، قال، انہوں نے کہا، قال عمرو نے کہا، یعنی عمرو ناقد نے یہ کہا کیا، حدثنا سفیان ابن عیینہ، انہوں نے حدثنا سفیان ابن عیینہ کہا، قال حدثنا، اور سفیان ابن عیینہ نے کہا حدثنا ابن المنکدر، ہم سے حدیث بیان کی ابن منکدر نے، انہو سمع جابر ابن عبداللہ، کہ انہوں نے جابر ابن عبداللہ کو یقول کہتے ہوئے سنا، کیا، ولد لرجل منا غلام، ہم میں سے ایک آدمی کے یہاں بچہ پیدا ہوا، فسماہ القاسمہ، تو اس آدمی نے اس بچے کا نام القاسم رکھ دیا، یعنی قاسم رکھ دیا، فقلنا، تو ہم نے اس شخص سے کہا، لا نکنیک بأبی القاسم، ہم تمہاری کنیت ابو القاسم نہیں رکھیں گے، تم اس قاسم، تم نے اپنے بچے کا نام رکھ لیا ہے، تم ہو اس کے باپ، تو اب ہم تم کو ابو القاسم نہیں کہیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ ابو القاسم سرکار کی کنیت ہے، تو اشتباہ ہو جائے گا سرکار کی کنیت سے۔ وَلَا نُنْعِمُكَ عَيْنًا، اور نہ ہی ہم تمہاری آنکھ کو ٹھنڈک پہنچائیں گے، یعنی ہم تم کو ایسے ہی مطلب ابھارتے رہیں گے اس بات پر کہ تم یہ نام مت رکھو، یہ کنیت مت رکھو، یا یہ کہ تم سرکار سے جا کر پوچھ لو۔ تو نُنْعِمُكَ عَيْنًا، لا نُقِرُّ عَيْنَكَ، یعنی ہم تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچنے دیں گے، یعنی تمہیں چین نہیں لینے دیں گے، بلکہ تم پہلے جا کے سرکار سے پوچھ لو۔ فَأَتَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، تو یہ پورا ماجرا جو تھا اس کا ذکر انہوں نے سرکار سے کیا۔ فقال، تو سرکار نے ارشاد فرمایا، اسم ابنک عبد الرحمن، تم اپنے بیٹے کا نام قاسم مت رکھو، بلکہ اپنے بیٹے کا نام عبد الرحمن رکھ لو، یہ سرکار نے ان سے فرمایا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ قاسم نام نہیں رکھنا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ قاسم اگر نام رکھیں گے تو اس کے باپ کو لوگ ابو القاسم کہنے لگیں گے، اور ابو القاسم یہ سرکار کی کنیت ہے، تو اشتباہ ہوگا، اس لیے قاسم نام نہیں رکھنا چاہیے۔ لیکن ایک بات یاد رہے کہ یہ ہم نے بتایا تھا کہ اس سے یہ اول امر میں تھا معاملہ، سرکار کے حیات ظاہری میں یہ معاملہ تھا، کیونکہ وہاں پر اشتباہ سرکار کی ذات کی طرف بھی ہوتا تھا، ذہن پہنچتا تھا، اس لیے ممنوع تھا۔ لیکن اب ہمارے بزرگوں نے، محققین نے یہ بھی فرمایا کہ کتنے لوگوں نے نام ایسے رکھے ہیں، ٹھیک ہے، تو موجودہ وقت میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہوگی۔ وحدثنی امیہ بن بسطام، امام مسلم فرماتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی امیہ ابن بسطام نے، قال، انہوں نے کہا، حدثنا یزید، ہم سے حدیث بیان کی یزید نے، یعنی ابن زرع نے، یزید سے مراد ابن زرع، تحویل سند۔ حدثنا، قال، امام مسلم فرماتے ہیں وحدثنی علی بن حجر، مجھ سے حدیث بیان کی علی بن حجر نے، قال، انہوں نے کہا، حدثنا اسماعیل، ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل نے، یعنی اسماعیل سے مراد ابن علیہ ہیں، کلاہما، اب ابن علیہ یعنی اسماعیل اور علی ابن حجر دونوں حضرات روایت کرتے ہیں عن روح ابن القاسم، روح ابن قاسم سے، کس سے روایت کرتے ہیں؟ روح ابن قاسم سے، عن محمد ابن المنکدر، اور روح ابن قاسم روایت کرتے ہیں محمد ابن منکدر سے، عن جابر، وہ روایت کرتے ہیں جابر سے، بے مثل حدیث ابن عیینہ، ابن عیینہ کی حدیث کی طرح۔ ہاں، ابن عیینہ کی حدیث میں الفاظ اور تھے، اس حدیث کے الفاظ تھوڑے سے بدلے ہوئے ہیں۔ کیا ہیں الفاظ بدلے ہوئے؟ تو فرماتے ہیں کہ پورے ابن عیینہ کی حدیث کی ہی طرح روایت کرتے ہیں، غیرہ، سوائے اس کے، انہو لم یذکر،
کہ انہوں نے یہ الفاظ ذکر نہیں کیے ولا ننعمک عینا، یہ الفاظ ذکر نہیں کیے کہ ہم تمہاری آنکھ کو چین نہیں لینے دیں گے، یہ الفاظ ذکر نہیں کیا. یہ ابن عیینہ کی روایت میں یہ الفاظ موجود تھے. وحدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ، امام مسلم فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا ابو بکر ابن ابی شیبہ نے، وعمر الناقد، اور عمر ناقد نے، اور زہیر ابن حرب نے، ابن نمیر نے، یہ سب لوگوں نے امام مسلم کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی. قالو، سب نے کہا حدثنا سفیان بن عیینہ، ہم سے حدیث بیان کی سفیان ابن عیینہ نے. کس نے؟ سفیان ابن عیینہ نے. ان ایوب، وہ روایت کرتے ہیں ایوب سے، وہ روایت کرتے ہیں ان محمد ابن سیرین، محمد ابن سیرین سے. قال، انہوں نے کہا سمعت ابا ہریرہ، میں نے حضرت ابو ہریرہ کو یقول کہتے ہوئے سنا، قال ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ ابو القاسم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سمو باسمی، تم میرے نام پر نام رکھو، ولا تقتنوا بکنیتی، اور میری کنیت پر تم کنیت مت رکھو. قال عمر ناقد کہتے ہیں قال عمر عن ابی ہریرہ، عمر ناقد نے ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہوئے کہا، ولم یقل سمعت، حضرت ابو ہریرہ نے یہ تو کہا، یعنی عمر ناقد یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر روایت میں یہ تو ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے، کہ محمد ابن سیرین نے یہ کہا کہ میں نے ابو ہریرہ کو کہتے ہوئے سنا، لیکن حضرت ابو ہریرہ نے یہ نہیں کہا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا سمعت ابو القاسم، یہ نہیں کہا، سمجھے نہیں؟ تو لفظ سمعت حضرت ابو ہریرہ نے نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ قال ابو القاسم، ابو القاسم نے یہ کہا ہے. ابو القاسم نے کہا ہے تو اس میں احتمال یہ بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور سے کہا ہو، براہ راست حضرت ابو ہریرہ نے ان سے نہ سنا ہو، اور حضرت ابو ہریرہ کو وہ بات دوسرے کے واسطے سے پہنچی ہو. اور اگر سمعتو کہتے تو اس سے یہ اشارہ ہوتا، یہ معلوم ہوتا کہ حضرت ابو ہریرہ نے اپنے کانوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہے. حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ، ہم سے حدیث بیان کی ابو بکر ابن ابی شیبہ نے، محمد ابن عبداللہ ابن نمیر نے، ابو سعید اشج نے، اور محمد ابن مثنى عنزی نے. واللفظ لابن نمیر، اور ابن نمیر کے الفاظ، یہ تمام لوگوں نے حدیث بیان کیے لیکن ابن نمیر کے الفاظ ذکر کر رہے ہیں. امام مسلم فرماتے ہیں واللفظ لابن نمیر، ابن نمیر کے الفاظ ہیں قالو، کہ انہوں نے کہا کیا؟ حدثنا ابن ادریس. ابن نمیر کے الفاظ یہ ہیں کہ ان سب لوگوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی ہے ابن ادریس نے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد ادریس سے، وہ روایت کرتے ہیں سماک ابن حرب سے، وہ روایت کرتے ہیں علقمہ ابن وائل سے، وہ روایت کرتے ہیں مغیرہ ابن شعبہ سے. قال، انہوں نے کہا لما قدمت نجرانہ سألونی، جب میں نجران آیا، حضرت کون کہتے ہیں؟ مغیرہ بن شعبہ. وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نجران آیا، نجران ایک جگہ کا نام ہے، جب میں نجران آیا سألونی، تو لوگوں نے مجھ سے پوچھا. کیا پوچھا؟ تو اب یہاں پر الفاظ تو نہیں ہے کہ کیا پوچھا، لیکن لگتا یہ ہے کہ انداز بیان سے اس حدیث سے یہ لگتا ہے کہ لوگوں نے یہ پوچھا کہ کیا ہم اپنے بچوں کے نام انبیاء علیہ السلام کے نام پر رکھ سکتے ہیں یا نہیں، یعنی انبیاء علیہ السلام کے جو نام تھے ان ناموں پر نام ہم اپنے بچوں کے رکھ سکتے ہیں یا نہیں، یہ پوچھا. فرماتے ہیں کہ فقالو قدمت نجران سألونی، تو لوگوں نے مجھ سے پوچھا، فقالو، تو بولے انکم تقرؤون یا اخت ہارون، تم پڑھتے ہو یا اخت ہارون، ہارون کی بہن، و یا اخت موسیٰ، ہے نا، قبل عیسیٰ، یہ سب پڑھتے ہو اس طریقے سے. فلما قدمت علی رسول اللہ، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اضافت کس کی جانب؟ انبیاء علیہ السلام کی نام کی جانب اضافت لے کر کے تم پڑھتے ہو، تم بولتے ہو. یہ انہوں نے پوچھا کہ کیا ایسے بولنا درست ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہتے ہیں میں آیا تو میں نے سرکار سے پوچھا. فرماتے ہیں فلما قدمت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا. سألتہ عن ذلک، تو اس کے بارے میں سرکار سے میں نے پوچھا. فقال، تو سرکار نے فرمایا انہم کانوا یسمون بانبیائہم والصالحین قبلہم، کہ یہ لوگ جو ہیں، یہ یعنی ہم سے پہلے جو لوگ ہیں یہود و نصارہ وغیرہ، یہ سب کے سب اپنے انبیاء اور صالحین جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان کے ناموں پر نام رکھتے تھے، ان کے ناموں پر
نام رکھتے تھے۔ اب اس میں سرکار نے کیا فرمایا؟ انہم کانوا یسمون بانبیائہم، اپنے انبیاء کے نام پر نام رکھتے تھے۔ اس سے ایک جماعت اس بات کی طرف گئی علماء کی کہ انبیاء علیہ السلام کے نام پر نام رکھنا یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک روایت ہم نے اس سے پہلے ذکر کی کہ اس سے پہلے ایک روایت ذکر کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا نام رکھنے سے، محمد کسی کا نام محمد رکھنے سے کیوں منع کیوں فرمایا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر تم کسی کا نام محمد رکھ لو گے تو پھر اس پہ لعن طعن کرو گے، جب لعن طعن کرو گے تو لفظ محمد جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ہے اس کی عظمت اور احترام نہیں ہو پائے گا، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام رکھنے سے یعنی محمد کسی کا نام رکھنے سے منع فرمایا۔ اب وہ روایت نام رکھنے سے منع فرمایا تو میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ محمد نام رکھنا یہ رکھنا چاہیے، نام ہی یہی رکھنا چاہیے جیسے کہ سرکار نے فرمایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقصد یہ ہے کہ نام اگر یہ رکھ دیا اور پہچان والا عرفی نام بھی یہی رہا تب تو لوگ اس نام کو لے کر گالیاں بھی دیں گے، اس نام کو لے کے کبھی لعن طعن بھی کریں گے، تب تو یہ درست نہیں ہے۔ لیکن نام محمد یا احمد رکھا جائے، ساتھ ہی ساتھ ایک عرفی نام بھی رکھا جائے تاکہ وہ عرفی نام سے اس کو پکارے اور حقیقت میں اس کا یہ نام ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے درمیان کہ سرکار نے فرمایا کہ تم میرے نام پر نام رکھو، میری کنیت سے کنیت مت رکھو، ان کے درمیان کوئی تعارض نہیں ہے۔